السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال تعالى: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأکلون. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ پاک کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے، جو اللہ رب العالمین جنت و جہنم کا خالق ہے اور اہل جنت اور اہل جہنم کا بھی خالق ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے جنت کی خبر، جنت کی نعمتوں کی خبر دی اور جنت میں جانے والا عمل بھی بتا دیا اور جنت کا راستہ بھی دکھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد
آج 23 تاریخ محرم کی ہے، 1442 ہجری چل رہی ہے، اور 11 سپٹمبر 2020 بھی آج کی تاریخ ہے۔ خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر مختصر لیکن بہت اچھا خطبہ رہا، اور وہ ہے جنت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جنت کا کوئی مقابلہ نہیں، یہ موضوع رہا آج کے خطبے کا۔ انسان کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، اللہ کی عبادت میں اس زندگی کو صرف کرے۔ یہ اس کی دنیا میں پیدا ہونے کا اصل مقصد ہے، اور اسی مقصد کی طرف دعوت دینے کے لیے یا یہ مقصد بتانے کے لیے پیغمبر آئے، آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالی مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھاتا ہے، اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ آخرت کی فکر میں زندگی گزاریں، اس زندگی کے لیے عمل کر لیں۔ اور عقل مندی بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیے، سب کو ایک بات معلوم ہے جس میں کسی کو دنیا کے کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن میں جو بات ابھی بتا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی ایک انسان بھی آپ سے مختلف نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑنا ہے، مرنا ہے۔ کوئی ہے دنیا میں عقل مند انسان، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، جو کہتا ہے نہیں، کس نے کہا مرنا ہے؟ نہیں، مرنا کہاں ہے، جینا ہے صرف۔ ایسے کوئی نہیں بولتا ہے، سب کو یہ حقیقت معلوم ہے۔ اچھا، ہم جو مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے سچے دین کو ماننے والے ہیں، ہمیں ایک بات معلوم ہے اور ہمارا ایمان ہے اس پر، اور وہ ہے یوم آخرت۔ ہم جہاں اللہ کو، رسولوں کو، کتابوں کو، فرشتوں کو، تقدیر کو مانتے ہیں، وہاں یوم آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ بھئی آخرت ایک چیز ہے، قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا۔ اور آخرت پر ایمان لانے میں ایک اور ایک چیز پر بھی ہمارا ایمان و یقین ہے جو سب جانتے ہیں، سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ہے جنت و جہنم۔ پھر اور آگے بڑھیے کہ سب کو یہ بھی معلوم ہے، اگر یہ چھوٹا بچہ ہے نا، یہ حامد بھائی کا بیٹا حذیفہ، اگر میں اس لڑکے سے پوچھوں بیٹے جنت میں کیا عذاب ہے یا نعمتیں ہیں، تو بچے کا یہی جواب ہوگا کہ شیخ صاحب وہاں تو نعمتیں ہی ہیں، جنت میں عذاب کہاں ہے؟ جنت میں راحت ہے، سکون ہے، نعمتیں ہیں، اور جہنم عذابوں کا گھر ہے۔ اور آگے بڑھیے، جب یہ بھی طے ہے، یہ بھی سب معلوم ہے، تو کیا جنت کا راستہ ہمیں معلوم ہے؟ کیا چیز انسان کو جنت میں لے جائے گی، کیا چیز انسان کو دوزخ میں آگ میں پھینک دے گی؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ بھی بات آپ پوچھیں عام و خاص سے، سب کو معلوم، اچھے کام کرو بھائی جنت ملے گی، برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ انہیں سب معلوم ہے جو باتیں بتا رہا ہوں۔ کیا نہیں معلوم ہے؟ پھر معلوم ہے، یہ چیزیں جو معلوم ہے اس پہ عمل کریں نا۔ اچھا، کیا چاہیے؟ اگر آپ پھر سب سے پوچھیں جنت چاہیے یا جہنم چاہیے، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا۔ نماز پڑھنے والا بھی بولے گا مجھے جنت چاہیے، نماز چھوڑ کر سونے والے بھی بولیں گے مجھے جنت چاہیے، پردہ کرنے والی خاتون عورت بھی کہے گی مجھے جنت چاہیے، بے پردہ آوارہ گھومنے والی عورت بھی کہے گی مجھے جنت چاہیے، توحید پر زندگی گزارنے والے بھی کہیں گے ہمیں جنت چاہیے، شرک اکبر یا بدعات میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کہیں گے بھائی جنت ہی چاہیے، اور کیا چاہیے؟ لیکن چاہنے سے جنت نہیں ملتی ہے، خواہشات سے جنت مل جائے تو بات کچھ اور ہی تھی۔ جنت کے لیے عمل کرنا ہوگا، جنت کے لیے جنت کے راستے پر چلنا ہوگا، اور جنت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ موضوع یہ ہے، دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہاں پانی وہاں پانی، یہاں بیوی وہاں بیوی ہے نا، یہاں پانی ہے جنت میں بھی پانی ہے، یہاں کھانا ہے جنت میں بھی کھانا ہے، یہاں پھل ہے جنت میں بھی پھل ہے، یہاں بیویاں ہیں جنت میں بھی بیویاں ہیں، یہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں دنیا میں، جنت میں بھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، یہاں موسم جنت میں بھی موسم، یہاں خدمت کرنے والے آپ کی سروس پرووائڈ کرنے والے آپ کو خادم، چاہے وہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں، آپ کی بیوی آپ کی خدمت کریں، آپ کے نوکر آپ کی خدمت کریں، آپ کے خادم آپ کی خدمت کریں، خدمت کرنے والے جنت میں بھی ہیں۔ الغرض یہ کہ نعمتیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، لیکن وہاں کی نعمت کا
ذرہ برابر مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی. وہاں کی بیوی کے جیسے جنت دنیا کی بیوی کہاں ہے؟ پڑھیے قرآن، پڑھیے حدیثیں پڑھیے، ایک ایک نعمت کو دیکھیے آپ تو پتا چلے گا. بون شاسع جس کو عربی میں کہتے ہیں، بہت بڑا فرق، زمین و آسمان کا فرق وہاں کی نعمتوں اور یہاں کی نعمتوں میں. صحیح ہے یا غلط ہے؟ کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ کیسے اختلاف کریں؟ یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے یا عقل مند سمجھتا ہے اس بات؟ وہاں کی کسی نعمت کا دنیا کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، تو جنت کے جیسی پھر کوئی چیز بھی نہیں ہے. دنیا کی نعمتوں کو پانے کے لیے آپ اور میں کیا کچھ کرتے ہیں یہ ہم سب کو اچھی طریقے سے معلوم. آپ سب کہاں کے ہیں؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اردو میں شاید ہو رہا ہے نا ترجمہ، خطبہ تو عربی میں ہو گیا، ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے. میں آپ اردو، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ پیسہ کمانے. لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں پیسہ دولت کمانے کے لیے. دولت کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ مرڈر، جھوٹ، خیانت، صرف مال کے واسطے، دھوکہ، اور بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے دنیا کے مال کو کمانے کے لیے. کیوں؟ مال سے نعمتیں ملتی ہیں انسان کو. معلوم ہے مال ہوگا تو گاڑی ہوگی، مال ہے تو شادی ہوگی. بچہ کیا کماتا ہے یہ پوچھتے ہیں لڑکی والے، زیادہ کمائے زیادہ اچھی لڑکی ملے گی. مال سے کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہیں، مال سے پیسے سے دولت سے راحتیں دنیا کی حاصل کی جا سکتی ہیں. تو اس لیے انسان ان دنیاوی راحتوں کو پانے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں حلال حرام کا بھی خیال نہیں کرتا ہے. آئے پیسہ کہاں سے بھی آئے، بس دولت آئے. مادہ پرستی بولتے ہیں اس کو، ذہنی. عبد الدرہم عبد الدینار تک بن جاتا ہے. کیا بنتا؟ عبد الدینار عبد الدرہم، دینار و درہم کا بندہ تک بن جاتا ہے، جس کی وعید حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی. کیوں؟ دنیاوی راحتوں کو پانے کے لیے. چلو بھائی حرام سے حلال سے آپ نے کما لیا، کیا یہ نعمتیں پائیدار ہیں؟ ہمیشہ آپ کی گاڑی ہمیشہ رہے گی؟ کہاں ہیں وہ جو مر گئے ان کی گاڑیاں نہیں تھی؟ بیویاں، بچے، کھانا پینا، اے سی، ایسیاں، گاڑی کی اے سی، گھر کی اے سی، ایئر کنڈیشن، ایئر کولر، پنکھے قبر میں لے کر جائیں گے؟ قبر میں کون سا پنکھا رہے گا؟ گھڑے میں کون سی اے سی رہے گی؟ وہاں نہیں. وہاں آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا. یہ جو نعمت ہے نا دنیا کی، یہیں چھوڑ کر جانا ہے. ساتھ میں قبر میں نہ بیوی، نہ بچے، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ راحت، نہ نعمت، صرف ہمارا عمل جائے گا. عمل اچھا تو اے سی تو کچھ نہیں ہے. جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو خبر میں آئیں گی، جیسے کہ حدیثوں میں خوشخبری سنیں گے. جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اس کے لیے. نعمت ہی نعمت، جس کے متعلق قرآن بیان کرتا ہے، جس کے متعلق حدیثیں بیان کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا اصل نعمت، اصل راحت کا گھر، راحتوں، چین سکون کی جگہ جنت ہے. اور وہ جس کو مل جائے وہ کامیاب. وہ نہیں ملی، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو میسر ہیں، آپ کامیاب نہیں. آپ سمجھتے ہیں میں بہت کامیاب ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے آج؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی آپ کامیاب نہیں. گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، پراپرٹیز ہیں، دنیا کی راحتیں ہیں، لیکن آپ کامیاب نہیں ہیں. کیوں؟ کامیابی اس کا نام نہیں ہے. یہ تو دنیا ہے، دنیا تو کافر کے پاس بھی ہے. اگر آپ مجھے بتاؤ نا، میں بتا رہا ہوں، دنیا کے 10 مالداروں کے نام بتائیں، اس میں زیادہ میرے خیال سے بے ایمان لوگ ہی ہیں نا. ایمان والے ہیں وہ، مسلم سے پورے 10 دنیا کے مالدار مسلم سے پورے وہ، اور موحدین ہیں. تو کافروں کے پاس بھی ہے نا یہ چیزیں. تو اس کا مطلب کافر کامیاب ہے نہیں. وہ کیسے کامیاب ہے بھائی؟ کفر سے کیسے کامیابی ملتی ہے؟ ایمان سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن زحزح، جنت کا مالک اللہ، کامیاب کرنے والا اللہ، ناکام کرنے والا اللہ، ہدایت و دلالت کا مالک اللہ، جنت و جہنم کا خالق مالک اللہ. وہ اللہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے؟ جس انسان کو، مرد ہو یا عورت ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، زینب ہو، فاطمہ ہو، عائشہ ہو، جس انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا، آگ میں نہیں ڈالا گیا اس جہنم کی، اور جنت میں داخلہ مل گیا، وہ کامیاب ہو گیا.
اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دو باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک کامیابی کیا ہے اور دوسری دنیا دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کی جگہ ہے یہ کسی کو باقی نہیں رکھتی ہے, ختم کر دیتی. اور پہلی چیز کامیابی, جنت ملے آپ کو تو آپ کامیاب ہیں. جہنم سے بچ گئے کامیاب, کیونکہ جنت ملنا اس کا مطلب جہنم سے بچ گئے. جہنم میں گئے اس کا مطلب جنت نہیں ملی. دو میں سے ایک چیز ملے گی آپ, یا جنت یا جہنم. اور بعض لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے, وہ بھی ناکام. بعض لوگ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جائیں گے, ان کو آپ کامیاب کہیں گے ناکام کہیں گے؟ وہ بھی ناکام. کامیاب صرف وہی لوگ ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں. جنت الخلد لفظ بار بار سنا نا خطبے میں. کیا مطلب خلد؟ خلد, خالد, خالدہ, کیا مطلب اس کا؟ ہمیشہ, ہمیشگی کی جنت. جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں, پائیدار ہیں, ختم ہونے والی, فنا ہونے والی نہیں ہے. اب بتائیے اس کے بعد جو شیخ خطیب صاحب شروع میں کہہ رہے تھے, عقل مندی کس میں ہے؟ ادھر کی نعمتوں کو پا کر ادھر ناکام ہو جائیں, ادھر کی نعمتیں نہ ملیں, یا وہاں کی نعمتیں مل جائیں, یہاں ملے یا نہ ملے, انسان کوشش کرے, محنت کرے, ملے نہ ملے. عقل مند کس کو کہیں گے آپ؟ ظاہر بات ہے عقل مند اس کو کہیں گے جو اس کی فکر میں رہے, اس کے لیے جد و جہد کرے, جو ہمیشہ رہنے والی ہیں نعمتیں, اور وہ جنت کی نعمتیں ہیں. تو جو جنت کے راستے پر چل رہے ہیں, جنت کا کام کر رہے ہیں, جنت والوں کا عمل کر رہے ہیں, وہ کامیاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو خود میں پیش کی گئی. ذرا دیکھیے جنت کیا ہے. جنت کا کوئی مقابلہ ہے نہیں ہے کوئی مقابلہ, کیونکہ جنت ہے ویسی جگہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جنت میں ایک کوڑے کی جگہ, چابک کوڑا ہوتا نا, اس کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے, اچھی ہے. تھوڑی سی جنت کی جگہ. اللہ اکبر, جنت بہت بڑی ہے, وسیع ہے, جنت بہت بڑی ہے. اس میں اگر چھوڑی سی جگہ, ایک چابک کی کیا جگہ ہوتی ہے, اتنی جگہ بھی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. یہ ہے جنت. اور جنت کیا ہے, آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے سمجھتے ہیں. مشہور حدیث ہے, سنی ہے آپ نے باخر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال اللہ عز وجل, اللہ عز وجل نے فرمایا. مطلب اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ کا کلام پیش کیا, اللہ کا قول پیش کیا جا رہا ہے, اللہ کا کلام پیش کیا جا رہا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ اعددت لعبادی الصالحین. غور سے سنیے حدیث. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے, کون سے بندے بولیے بھائی, نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں, ما لا عین رأت, جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, اور نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو نہیں پتا, کسی جان کو نہیں معلوم کہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کیا کیا نعمتیں اللہ نے جنت میں چھپا کے رکھی ہیں. یہ حدیث ہو گئی. غور کیجیے حدیث پر, کیونکہ ہمیں جنت چاہیے نا سب کو انشاءاللہ. آمین, اللہ جنت دے, آمین. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, میں نے جنت کو تیار کیا ہے. اعددت لعبادی, میں نے تیار کیا ہے. جنت کو اللہ نے سنوارا ہے, جنت کی نعمتوں کو اللہ نے بنایا ہے, ہر نعمت اسی کی جانب سے. ٹھیک ہے. کیا فرماتا ہے اللہ, میں نے اپنے بندوں کے لیے. اچھا, بندوں کی صفت بھی ہے یہاں, صرف بندے ہیں, بندوں میں سارے آ جائیں گے. اللہ نے صرف بندے نہیں کہا, اپنے نیک بندوں کے لیے. کس کے نیک؟ آپ بندے تو ہیں, میں اور آپ, اس سے تو نکل نہیں سکتے. کیوں؟ بندے ہیں سب اللہ کے, چاہیں نہ چاہیں, ساری دنیا اللہ کی بندے ہیں, سارے انسان. نیک کس کو بولیں گے؟ نیک صالحین, جو دنیا والوں کی نظر میں نیک ہو یا اللہ کی نظر میں نیک؟ اللہ. نیک کس کو کہیں گے بھائی؟ آپ دنیا میں تو نیک عجیب عجیب ہے بھائی. شرک کرنے والے کو بھی نیک سمجھتے ہیں, بدعت کر رہا ہے وہ بھی نیک ہے,
خرافات میں پڑا ہوا ہے وہ بھی نیک ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. گناہ کرتا ہے پھر بھی نیک ہے، ریاکاری کر رہا ہے، معلوم ہے ریاکاری نظر آ رہی ہے، پھر بھی اس کو نیک سمجھا جاتا ہے، ایسے کیسے نیک ہو سکتا ہے؟ نہیں. نیک وہ ہے جو اپنے سارے اعمال اللہ کے واسطے کرے، وہ دکھائے نا دنیا والوں کو. دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، وہ نیک ہے. اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کا عمل ہوتا ہے، اس کا وضو، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی بدعت نہیں، سنت پر عمل کرنے والا ہے، وہ سنت اہل السنہ میں سے ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا. تو جو مخلصین ہیں اور متبعین سنت ہے وہ نیک لوگ ہیں. ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا میں نے ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہیں. کہاں؟ جنت میں، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. ہماری آنکھیں دنیا میں، دنیاوی آنکھیں کیا کیا نعمتیں دیکھتی ہیں، لیکن جنت کی نعمت کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. سنا؟ سنے بھی نہیں. دل میں خیال آیا؟ تصور، امیجنیشن، کچھ نہیں. ایسی ایسی نعمتیں میں نے تیار کی. یہ ہے جنت جس کا کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا کہ میں نے فلا تعلم نفس، کسی نفس کو نہیں پتا، کسی جان کو نہیں پتا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی، آنکھوں کو سکون پہنچانے والی کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی. اس کے بعد جنت جہاں نعمتوں کا گھر ہے، وہاں ایک بہت بڑی نعمت ہونے والی ہے، ملنے والی جنت والوں، جنتیوں کو صرف بہت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی. اگر آپ سے کوئی پوچھے دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، آپ جواب دیں جنت، صحیح جواب ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے اچھا بتاؤ جنت میں تو سب ملے گا، ساری نعمتیں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت میں، تو آپ جواب وہ دیجئے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا. تو آپ کا آنسر، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، کوئی آپ کو غلط نہیں کہہ سکتا ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، سارے دنیا کے غم بھول جائیں گے. ایک ڈبکی اگر جنت میں لگا دی جائے دنیا کے پریشان کن انسان کو، جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے سنا حدیث ہے، یعنی وہ حدیث موجود ہے، وہ صحیح، دنیا میں سب سے زیادہ جو پریشان تھا، سب سے زیادہ کون ہے بھائی سب سے زیادہ پریشان؟ فائنینشیل پرابلم والا، یا بیوی سے جھگڑے ہو رہے ہیں وہ پریشان، بچے نہیں ہیں بچوں کو لے کر پریشان، یا جو ہے پراپرٹی کو لے کر پریشان ہے، بھائی بہنوں رشتہ داروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں پریشان ہیں، یا بیماری کو لے کر پریشان ہے، پیسہ پھنسا ہے ملتا نہیں ہے اس کو لے کر پریشان ہے، یا سارے پرابلمز ہیں اس کے پاس، گھر کا پرابلم، فائنینشلی پرابلم، رشتہ دار، دوست احباب، نوکری، فلاں فلاں، سب سارے پرابلمز. دنیا کا سب سے زیادہ غموں میں رہنے والا انسان دنیا کا، اس کو اگر ایک غوطہ جنت میں لگا دیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک، کہ وہ اپنے سارے غم بھول جائے گا. جنت وہ چیز ہے، دنیا کے سارے غم بھول جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں داخل فرما دے، آمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، نعمتوں میں رہیں گے، وہ لوگ کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، عیش و عشرت میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، مخاطب ہوگا، تریدون شیئا ازیدکم. اللہ، کیا حدیث ہے، کچھ اور چاہیے؟ کیا مہمان نوازی ہے، کیا کرم ہے رب کا. اللہ جنت میں جنتیوں سے پوچھا جائے گا تریدون شیئا ازیدکم، کچھ اور لاؤں، کچھ اور دوں. جیسے میزبان بہترین ہو، زبردست کوئی مہمان، جیسے عربوں کی مہمان نوازی مشہور تھی، ایسا کوئی میزبان ہو جو عجمیوں میں بھی ہے ماشاء اللہ. تو وہ میزبان کیا کرتا ہے، مہمان کو کھلانے پلانے میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے، پھر بعد میں پوچھتا بھی ہے کچھ اور، تھوڑا اور لیں گے کیا کچھ. یہ کرم والا میزبان ہوتا ہے. کریم بولتے ہیں اس کو اردو میں، عربی میں. بندہ بڑا کریم ہے، عبداللہ بہت کریم، خان بہت کریم، عبد الرحمن بہت کریم. یہ کرم، اللہ رب العالمین کا کرم، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اللہ کے صفات کے جیسے کسی کے صفات. بندوں سے کہتا ہے جنت میں تریدون شیئا ازیدکم، کچھ اور زیادہ دوں، کچھ اور نعمت چاہیے. تو بندے کہیں گے جنتی، الم تبید وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار. اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو خوش نہیں کر دیا، تر و تازہ نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہم کو جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ کیا تو نے ہم کو جہنم سے نہیں بچا لیا؟ مطلب یہ سب تو تیرا کرم ہو گیا، یہ سب تو فضل ہو گیا تیرا. تو نے ہمارے چہروں کو تر و تازہ کر دیا، تو نے جنت دے دی، جہنم سے بچا لیا، اور کیا دے گا اللہ؟
اب اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ جنت سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ جہنم سے بچنے سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حجاب ہٹائے گا. حجاب پردے کو کہتے ہیں اردو میں. اللہ تعالیٰ اپنے چہرے مبارک سے پردہ ہٹائے گا, چادر ہٹائے گا. پردہ اردو کا لفظ اس کو ہٹا دیجیے, چادر بولیے, لفظ سب صحیح ہے. حجاب مطلب چادر جو اللہ کے چہرے پر, اللہ تعالیٰ اپنے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹائے گا. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. تو جنتی ایسے اوپر سے, کیونکہ آواز اوپر سے آئے گی, اللہ اوپر ہے, جنتی بیٹھے رہیں گے سارے دنیا میں رہیں, جنت میں رہیں گے, ایسے اوپر سے آواز آئے گی, یہ جو ابھی میں نے بتایا, میرے بندو کچھ اور دوں, کچھ اور چاہیے. بندے اوپر دیکھیں کہیں گے یا رب سب کچھ مل گیا, اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو دکھائے گا. جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے, اللہ اکبر, اپنے رب کا دیدار کریں گے, اپنے رب کا دیدار کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور بالکل آسانی سے, یہ نہیں کہ نظر نہیں آ رہا یا چشموں کی ضرورت پڑ رہی ہے یا جنبش ہو رہی ہے آنکھوں کو, ایسا کچھ نہیں, بآسانی جیسے 14ویں کے چاند کو آپ بآسانی دیکھتے ہو, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ایسے اپنے رب کا دیدار کریں گے. تو رب کے دیدار کے بعد جو خوشی, جو فرحت, جو شادمانی, جو راحت قلبی, جو سکون قلب جنتیوں کو حاصل ہوگا, فما اعطوا شيئا احب الیہ, اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہوگی ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, سورہ قیامہ کی آیت ہے جو دلیل ہے اس بات کی, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. کچھ چہرے قیامت کے دن خوش ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, بہت خوش و خرم ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو جنت میں انسان کو ملے گی, جو جنت میں چلا جائے. اور حدیث میں, اب ظاہر بات ہے اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا, اسی لیے یہ حدیث, ایک روایت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو بیان فرمایا کہ تم جیسے 14ویں کے چاند کو آسانی سے دیکھتے ہو, ویسے ہی جنت میں اپنے رب کا دیدار کرو گے آسانی سے بغیر کسی تکلیف کے. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عصر مت چھوڑو. اس حدیث میں سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز, سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز. طلوع ہونے سے پہلے کون سی؟ فجر. غروب ہونے سے پہلے کون سی؟ فجر. عصر. فجر اور عصر پابندی سے پڑھو. اس کا مطلب نماز ایک عمل ہے, اور دیدار میں یہاں نماز کو بیان کیا جا رہا ہے. کیا آپس میں تعلق ہے اس کا؟ عمل سے ہی آپ کو جنت ملے گی, دیدار نصیب ہوگا اللہ کا, ورنہ نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, تم جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے. تو عمل سے جنت ملے گی, اور جنت کی ساری نعمتیں آپ کو ملیں گی جس میں رب العالمین کا دیدار ہے. ایک بڑے آدمی کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے, جو دنیا کا بڑا ہے, لوگوں کی نظر میں اچھا ہے. دنیا کوئی بڑا فٹ بال پلیئر ہے, کوئی عالم ہے, کوئی دنیا والے دنیا کے بڑے آدمی کو دیکھنے کی خواہش کریں. دین والے دین کے کوئی بڑے آدمی کو, جو ہے دین کے پاس دین کا علم زیادہ ہے, دین کی نالج زیادہ ہے, ان کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں. یہ خواہشہ دنیا میں ہوتی ہے, دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے قطار لگاتے ہیں, لائن لگاتے ہیں. رب العالمین تو رب العالمین ہے میرے بھائی, جنت میں دا. اور اس کے علاوہ معلوم ہے آپ کو, جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہم نے نہیں کیا ہے, حدیثیں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں, عمل کرتے ہیں, عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں, ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں, لیکن ان کو دیکھے نہیں نا ہم. صحابہ تھے وہ جو دیکھے رضی اللہ عنہم اجمعین. اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان بھی کیا, میرے کچھ بھائی آئیں گے. بھائی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو میرے بعد آئیں گے وہ تمنا کریں گے کاش کہ انہوں نے مجھ کو دیکھا ہوتا. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیان فرمایا, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا تم میرے ساتھی ہو, صحابہ ہو, وہ میرے بھائی ہوں گے. اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھی کہا ہے. خیر مسئلہ الگ ہے کہ بھائی بولے تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, بھائی کیسے بول رہے ہیں, بھائی ہے بھائی ہے بول رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھائی کہا ہے. مسلمان کا بھائی ہے, وہ بھائی نبی ہیں, اس میں کوئی مقام ہے. ان کا ادب, ان کا عزت, ان کا احترام دل میں ہے کتنا ہے, اور پریکٹیکلی طور پر کتنا ہے, یہ سب کو معلوم ہے. کون سنتوں پر عمل کر رہا ہے؟ ایک آدمی بدعت کرے اور کہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے, یہ محبت ہے بتائیے آپ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار ہوگا. اور یاد رکھنا, نبی علیہ السلام جو حوض کوثر سے دھتکار دیں گے نا, منع کر دیں گے, دور کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا. وہ بدعت کرنے والے کا مسئلہ ہے, جو اہل بدعت ہوں گے ان کو ہٹا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں سے کہیں گے ہٹا دو ان کو, مت لو میرے پاس, میرے حوض کے پاس آنے مت دو. کیوں؟ بدعت کرتے تھے وہ لوگ. آج انسان بدعت کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. دیدار حوض کوثر سے پانی تک پینا نصیب نہیں ہوگا بھائی. اسی لیے
غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. صحابہ جنت میں ہیں, خلفاء اربعہ, اس کے علاوہ مہاجر صحابہ, انصار صحابہ, تابعین, علماء, جو بھی مجاہدین جو اللہ کے راستے پر چلے, جو اہل جنت ہیں, جو جنتوں میں ہوں گے, ان سب کا دیدار ہوگا اور انسان نعمتوں کی زندگی گزارے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, نہ کوئی ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا. یہاں انسان عجیب مسئلہ ہے. دیکھیے یہ قرآن کی آیت سنیے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو, آج نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ تم غم کرو. جنت میں نہ ڈر نہ غم. دنیا میں ڈر غم رہتا نہیں رہتا؟ بتائیے. دنیا کا جو ابھی میں نے کہا نا 10 richest people in the world, اس میں جو پہلا والا ہے نا, اس کا نمبر اگر ہے یا واٹس ایپ نمبر ہے تو پوچھو آپ کو کوئی ڈر ہے کیا, یا بے خوف ہیں؟ وہ ڈرے گا کیوں؟ پیسہ آج ہے, میں 1 ہوں, 10 پہ بھی آ سکتا ہوں, 0 بھی ہو سکتا ہوں. پیسے چھین جانے کا ڈر, پیسے چوری ہونے کا ڈر, نعمتیں ختم ہو جانے کا ڈر, بیماری کا ڈر. کورونا آ گیا, پریشان ہو گئے نا سب. کہاں ہے مالدار لوگ, کہاں ہے مالدار لوگ؟ سب پریشان. کیوں؟ کیا پتا بھائی, یہ پیسہ تو بچائے گا نہیں, وائرس اندر چلا گیا, لنگس میں چلا گیا, گئی زندگی, لائف ختم. اس لیے بچتے ہیں, اس لیے دور رہتے ہیں, گھر سے باہر نہیں نکل رہے ڈر ڈر کر. بعض لوگ ڈر کا یہ عالم ہے, فون پر بات نہیں کر رہے ہیں, کیا پتا فون سے ہی آ جائے وائرس. ڈر, خوف نعمتوں کے ختم ہونے کا. لیکن جنت ایسی جگہ نہیں ہے. جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے, اسی لیے اس کو جنت الخلد کہا گیا. وہ ہمیشہ کی جنت ہے, وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. یا جو نعمتیں آپ کو انشاءاللہ ہم کو ملے گی جنت میں, وہ نعمتیں ہم سے چھیننی یا ختم ہونے والی بھی نہیں ہیں, اور کسی قسم کا کوئی غم ٹینشن کچھ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو, نہ ڈر ہوگا نہ تم کو غم کرنے کی ضرورت ہوگی. کون لوگ ہیں یہ؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور دنیا میں مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوا الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ, انتم, تم بھی, وازواجکم, تمہاری بیویاں. کب؟ جب شوہر بیوی سب جنت کے راستے پر چلیں گے, ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا, اور وہاں سونا چاندی برتن اور کیا کہتے ہیں چمکتے ہوئے موتیوں کے جیسے بچے, جو ورکرز ہوں گے, سروس دیں گے, آپ کو خدمت کرنے والے ہوں گے. موسم بھی بہترین ہوگا. آج کل تو گرمی چل رہی ہے نا یہاں پر, وہاں نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی, معتدل موسم ہوگا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی, محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آج آپ کو گاڑی کے لیے پیسہ چاہیے, اے سی کے لیے پیسہ چاہیے, کھانے کے لیے پیسہ چاہیے, پینے کے لیے پیسہ چاہیے, صحیح ہے نا بھائی؟ ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے. وہاں پیسہ کمانے کی بھی محنت نہیں ہے. آپ کو نعمتیں ساری آپ خواہش کریں گے, پھل آپ کے قریب آ جائیں گے, توڑیں گے بھی نہیں جائیں گے. مزیدار پھل, لذیذ نعمتیں, بیوی سبحان اللہ, یہاں کی جیسی پریشان کرنے والی بیویاں بھی نہیں ہوں گی. جو بعض بیویاں اللہ ہدایت دے شوہروں کو پریشان کرتے رہتی ہیں, ایسی بھی نہیں ہوں گی. پاک باز, بالکل کلین, بہت اچھی, نہ آنکھ کا میل, نہ کان کا میل, نہ جسم سے پسینہ, نہ جو ہے منسس, نہ نفاس, کچھ بھی نہیں. یہ سب موجود ہے. ایسی بیویاں وہاں اللہ دے گا. ایسی خوبصورت بیوی دنیا میں تمہارا کہ پنڈلی معلوم, گھٹنے اور پیر کے بیچ میں کے ایریا کو پنڈلی بولتے ہیں. اس پنڈلی پر 70 کپڑے اگر وہ پہن لے جنت کی حور, تو اوپر سے, کپڑوں کے اوپر سے پیر, پنڈلی پہ ہڈی ہوتی ہے, ہڈی کا گد نظر آئے گا. اتنی خوبصورت, اگر جھانک لے دنیا میں تو معطر ہو جائے گا, خوشبو پھیل جائے گی پوری دنیا میں, پوری فضا میں. ایسی خوبصورت دوشیزائیں یا خوبصورت حوروں کو اللہ نے کیا نہیں ہے بتائیے, ہر چیز. اسی لیے میں نے وہ حدیث پڑھی نا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا چیزیں تیار ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کان نے نہیں سنا. تو ایسی نعمتیں ہیں, ظاہر بات ہے کون نہیں چاہے گا. میں کہتا ہوں واللہ یہ جو نوجوان ہے نا آج کل, اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے بولیے اور قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے بولیے. بھائی ذرا قرآن پڑھو, ترجمے کے ساتھ پڑھو بیٹا, اور قرآن کی تفسیر پڑھو, تفسیر پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. اس کے بعد دیکھیے اس کو جنت کا جو مزہ لگے گا, کیونکہ جنت کا جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے, قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, اثر کرنے والا. کیا نہیں ہے جنت کے بارے میں, خطبہ مختصر تھا, بات ہو گئی ہے میری. کہنا یہی ہے, وہ جنت, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور سب کو جنت کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں راحت ہو, سکون ہو, دماغی سکون, جسمانی سکون, یہ ساری چیزیں وہاں ہیں. بندے کو دنیا میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جسمانی سکون ملتا ہے, ذہنی سکون نہیں ملتا ہے. پریشان ہے, بیمار ہے, ٹینشن میں ہے, ڈپریشن کا شکار ہے. بعض لوگوں کو ذہنی سکون ملتا ہے, جسمانی سکون نہیں ملتا ہے. تو پریشانی دنیا میں ہے سب کو. اسی لیے
مجھے وہ حدیث یاد آ رہی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ عیش تو صرف آخرت میں ہی ہے، دنیا میں کوئی عیش نہیں ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مالدار بھی پریشان ہے، درمیانی اوسط درجے کا انسان وہ بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے. پریشانیاں نہیں چاہیے، جنت کے لیے جد و جہد کیجیے. اب یہ جو جنت اس پر بات ہو گئی ہے الحمدللہ، اس کے لیے ایمان عمل صالح دو بنیادی شرطیں ہیں. ایمان کے بغیر جنت نہیں ملے گی، یاد رکھ لینا. تو ایمان ہے الحمدللہ، ہم سب ایمان والے ہیں. اب ایمان کو خراب ہونے سے بچانا، ایمان کو کمزور ہونے سے بچانا. ایمان کو خراب کرنے والی ایک بہت بڑی چیز ہے شرک. وہ اگر ہے تو پھر جنت کی امید چھوڑ دے انسان. تو ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. دوسری چیز، ایمان کے ساتھ جو جنت میں آپ کو لے جائے گی، ایمان کا تقاضا، اور وہ ہے عمل صالح، نیک عمل. فرائض میں کوتاہی نہیں ہونا، واجبات میں نماز ہے، روزہ ہے، والدین ہے، بیوی بچے ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ دار ہیں، فرائض جو ہے نا واجبات، اس میں کوتاہی نہیں کرنا، اور حرام چیزوں سے بچتے رہنا، توبہ استغفار کی زندگی گزارنا. جتنا ہو سکے سنتوں پر عمل کیجیے. نوافل، فرائض میں کوتاہی ہوگی، نوافل سے اس کی بھرتی ہوگی، تو اس طریقے سے آدمی کو نجات کا ایک راستہ مل جائے گا. تو یہ اگر عمل کرتے رہیں اور اللہ سے مانگے بھی. حدیثوں میں آیا کہ جنت مانگو تو فردوس مانگو. حدیثوں میں آیا کہ جہنم سے، جہنم کی آگ سے اگر 3 مرتبہ آپ نے اللہ کی پناہ مانگی، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ مجھے 3 مرتبہ، تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس نے مجھ سے تیری پناہ مانگی ہے، تو اپنی پناہ میں اس کو لے لے. 3 مرتبہ صرف. تو یہ سب حدیثیں ہیں، یہ سب ذریعہ ہے، عمل ہے جس سے ہم جو ہے جنت کو پا سکتے ہیں. اور بچوں کو شوق دلانا چاہیے جنت کا، تاکہ جنت کے لیے وہ جد و جہد کریں اور دنیا میں حرام چیزوں سے یا جہنم میں لے جانے والے اعمال سے، عقیدوں سے بچائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت کو پانے والا، جنت میں داخل ہونے والا، دخول اولی، جو پہلے شروع میں بغیر جہنم کے سیدھے جنت میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ کورونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے، وباؤں سے اور پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھ. اور اللہ امن و امان کی زندگی نصیب فرما. دنیا میں بھی سعادت مند رہیں، امن و امان سے رہیں، اور مرنے کے بعد بھی امن و امان اور سعادت مندی ہم سب کو نصیب ہو جائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. اور یہ بات آپ کو میں خوشی سے بتا رہا ہوں، آج صبح جو ہے 10 بجے سے 11:30 بجے تک کلاسز چلی ہیں ہماری، عقیدے کی اور فقہ کی اور حدیث کی، آدھا گھنٹہ یہ زوم پر چلی ہیں، اور شاید مکسلار بھی چل رہا تھا. تو بہرحال جو آپ میں سے شریک نہیں ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آئندہ جمعہ، یہ حامد بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب بھی یہاں ہیں، ان کے پاس لنکس موجود ہے، کم سے کم آئندہ جمعے سے آپ ضرور جو ہے گھر بیٹھے صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک ان 3 کلاسز کو ضرور اٹینڈ کریں. جو عقیدے کی آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، پھر فقہ کے آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، اور حدیث کی آدھے گھنٹے کی کلاس ہے. تو ان تینوں سبجیکٹس میں انشاءاللہ اچھا فائدہ آپ کو ہوگا، جو 10 سے 11:30 بجے تک، اور اس کے بعد مسجد آ جائیں انشاءاللہ. تو اس طریقے سے جمعہ کا مبارک دن جو ہے خیر کے کاموں میں اور تعلیم میں گزر جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.